بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دو ترجمے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب آپ سمجھ لینا کس کا ترجمہ بہتر ہے۔ پہلا ترجمہ، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے، کر دے نہیں۔ وہ ناپاکی نہیں مانتے اہل بیت میں، وہ ترجمہ کر رہے ہیں اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صافی رکھے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کر دے نہیں، تمہیں پاک و صافی رکھے۔ یہ کس کا ہے بتانا بھی ضروری ہے تاکہ عوام کی اصلاح ہو۔ یہ ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ اب کوئی کہ حضرت کیوں کا، انوار البیان پڑھو صفحہ 391 جلد اول میں انہوں نے بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے لکھا ہے۔ دوسرا ترجمہ اسی آیت کا، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر آلودگی دور کر دے۔ یہ اہل بیت میں ناپاکی مانتے ہیں۔ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو کیا اہل بیت پاک و صاف نہیں ہے؟ وہی قاعدہ جو سورہ فتح کی پہلی آیت میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ صاحب تھانوی صاحب نے ایسا ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے۔ تھانوی صاحب نے تھوڑی کیا ہے، یہ تو حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی کے والد نے کیا۔ صفحہ 116 تفسیر علمشہ جلد اول، اور چھپی ہے دیوبند سے نہیں، امام احمد رضا اکیڈمی سالے نگر بریلی سے چھپی ہے۔ دیکھو صفحہ 116 دیکھو، بریلی میں کتاب مل جائے گی۔ ترجمہ کیا کیا علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے۔ ایک نے کیا دکھاوے، ایک نے کیا چلاوے۔ کس کا معنی؟ باپ کا معنی، بیٹے کا معنی۔ بہت آپریشن کرتے تھے نا تم لوگ ترجموں کا، جبکہ یا تو نبی سے متعلق ہے تو یہی ترجمہ بہتر ہے جو ان کے والد کا اللہ آپ کو سیدھی راہ چلاوے، علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اور تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے اور اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے۔ تھانوی صاحب نے بھی چلائے کیا ہے ترجمہ۔ تو اب دیکھیے اہل بیت کی وہ آیت تطہیر کا جو ترجمہ، اب وہی قاعدہ یہاں بھی لاؤ۔ تو فاضل بریلوی نے ناپاکی مانی اہل بیت میں، تھانوی صاحب نے ناپاکی نہیں مانی۔ انہوں نے ترجمہ کیا تھانوی صاحب نے تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے، وہ ناپاکی نہیں مانتے اہل بیت میں، اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے، کر دے نہیں رکھے۔ اور فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے تم سے ہر آلودگی دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے۔ پہلے آئینہ دکھانا بھی ضروری ہے۔ قوم کو اسی میں لڑوایا تھا نا تم لوگوں نے، بہت زیادہ لڑوایا تھا، بلا وجہ لڑوایا تھا قوم کو۔ ان ترجموں کو بتا کر لڑواتے تھے کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ ارے نیت کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سارے دیوبند والوں کا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں۔ کہتے ہیں پھر ایسا ترجمہ کیوں کیا؟ تو پھر فاضل بریلوی نے ایسا ترجمہ کیوں کیا اس آیت کا کہ تم سے ہر آلودگی دور کر دے؟ کیا اہل بیت میں آلودگیاں ہیں؟ ہر کا مطلب بہت ساری، ہر کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ ہر کا مطلب بہت ساری، ہر آلودگی دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو کیا اہل بیت پاک و صاف نہیں ہے؟ پھر آیت تطہیر کا کیا مطلب ہوگا؟ اب سنو، جو لوگ صرف تعزیے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان سے ایک سوال کریں، تعزیے والے یہ بتاؤ تعزیہ سال میں ایک بار بنایا جاتا ہے، تم اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہو، اور یہ یاد امام حسین علیہ السلام کا ایک ذریعہ ہے، اس کے بغیر امام حسین علیہ السلام کو یاد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اب تم کہتے صاحب عورتیں آتی ہیں، یہ آتی ہیں، وہ آتی ہیں، لیڈیز سے آتی ہیں، کہنا یہ بتاؤ یہ عورتیں کس کی وجہ سے آ رہی ہیں؟ تعزیہ دار یہ سوال کریں کس کی وجہ سے؟ کیا ہماری وجہ سے آ رہی ہیں؟ تم عالم فاضل ہو، امام بنے ہو، تم مفتی بنے، تم کس لیے تھے؟ یہ کیوں آئی ہیں عورتیں؟ یہ تمہاری وجہ سے آ رہی ہیں۔ تمہاری تقریروں میں اثر نہیں، زبان میں اثر نہیں، تم نے صرف سنی وہابی کر کے قوم کو تباہ برباد کر ڈالا۔ جب بھی جلسے کرایا قوم نے اتنا پیسہ خرچہ کیا لاکھوں کی تعداد میں، اور تم نے جب آئے 10-15 منٹ تھوڑی بہت تقریر کی اور سنی وہابی لے کے بیٹھ گیا کہ یہ لکھا وہ لکھا۔ ان باتوں سے ہمیں کیا مطلب؟ کس نے کیا لکھا؟ دنیا سے چلے گئے لوگ باغ، اور ان کتابوں کو ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، نہ دیوبندی ان کتابوں کو پڑھ کے سناتے کسی مسجد میں،
نہ تو دیوبندی صراط مستقیم سناتے، نہ تقویۃ الایمان سناتے، پورے ہندوستان میں کہیں بھی دیوبندی نہیں پڑھتے صراط مستقیم نہ تقویۃ الایمان، بلا وجہ کے صاحب یہ لکھا وہ لکھا۔ تو تمہاری کتابوں میں نہیں لکھا کیا؟ تمہاری کتابوں میں بھی تو جانے کیا کیا لکھا، وہ بھی تو بتاتے ہیں دیوبند والے ہیں۔ لیکن ان باتوں سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا تھا؟ بلا وجہ قوم کا برباد کر دیا، ٹائم اور پیسہ برباد کیا قوم کا۔ اب یہ تعزیہ والے سوال کریں، یہ بتاؤ کیا صرف تعزیہ حرام ہے کہ بہن بیٹیوں کو اسکولوں کالجوں میں بھیجنا بھی حرام ہے؟ وہ تو روزانہ جاتی ہیں، تعزیہ سال میں ایک بار بنتا ہے، تو یہ روزانہ جو بہن بیٹیاں جا رہی ہیں، بے پردہ جا رہی ہیں، کفار مشرکین سے پڑھنے جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی سب کی جاتی ہیں، کہنا یہ بتاؤ ڈگریاں لینے جاتی ہیں، وہ کیا کرنے جاتی ہیں؟ ڈگریاں لے کے آتی ہیں، کچھ اور بھی ہو رہا ہے وہاں پر کالجوں میں ہیں؟ کیا نہیں ہو رہا آج کالجوں میں؟ وہ کتنی مسلمان لڑکیاں کالجوں سے جا رہی ہیں۔ دوسری بات کہنا یہ 20,000 روپے تقریر کا تم لیتے ہو یہ جائز ہے، 20,000 تقریر کا لیتے ہو یہ جائز ہے، اور بفر ڈنر ہو رہے ہیں جو آج شادیوں میں یہ جائز ہے، اس کے ہاتھ دھو کے پیچھے کیوں نہیں پڑتے بفر ڈنر نہ ہو؟ اور شادی بیاہ آج جو لڑکیوں کے شادی نہیں ہو رہی رامپور میں مراد آباد میں جہیز کیے جاتے، کہنا اس کے پیچھے تم کیوں نہیں پڑتے؟ اس کی میٹنگ کیوں نہیں کرتے تم لوگ کہ یہ جہیز کی بلا ختم ہو جائے؟ جو آج مسلمان کتنا جہیز مانگ رہے ہیں، گاڑیاں مانگ رہے ہیں، 4 پہیہ گاڑی مانگ رہے ہیں، رامپور میں چلے جاؤ تو کم سے کم 10,000 لڑکیاں بیٹھی ہوں گی کم بیش۔ ایک ہی گاؤں میں میں نے خود دیکھا کم بیش 70-80 کے قریب لڑکیاں بیٹھی جن کی عمریں نکل گئیں، کافی ہو گئیں، ایک ہی گاؤں کی بات بتا رہا ہوں رامپور کے، صرف اسی وجہ سے کہ جہیز زیادہ لیا جا رہا ہے وہاں پر۔ تو کہنا تم اس کے پیچھے تو ہاتھ دھو کے پڑے نہیں ہو کہ جہیز کو ختم کیا جائے، سادہ شادیاں کی جائیں، لڑکیاں بیچاری مسلم لڑکیاں صحیح ٹائم پر رخصت ہو جائیں، اس کی فکر نہیں۔ تعزیہ حرام ہے، کہنا اور بھی کچھ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ جو تم مدرسے کے چندے کرتے ہو 50-50 یہ حرام نہیں ہے؟ جو تم مدرسے کے نام پہ پراپرٹیاں بنا رہے ہو یہ حرام نہیں ہے؟ دھندے کر رہے ہو تقریروں کے یہ حرام نہیں ہے؟ اور بھی بہت سارے حرام ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں مسلمان، قضا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، صرف جمعہ پڑھ رہے ہیں، کہنا تمہیں صرف ایک ہی حرام دکھ رہا ہے۔ سنو، امام حسین السلام کی صدقے میں آج پورے ہندوستان کو جلوس نکالنے کی پرمیشن ہے، جلسہ کرنے کی پرمیشن ہے، یہ فائدہ تم کو نظر نہیں آتا ہے؟